انڈے کی زردیاں کھانے سے دنیا میں آج تک کسی کا کولیسٹرول نہیں بڑھا, یہ والی مسکنسیپشن چھوڑ دیں. لوگوں نے تو انڈے کی زردیاں کھانے ہی چھوڑ دیا, کہ کولیسٹرول بڑھ جائے گا. انڈے کی زردی پہ ویزا ہمیں سیپریٹ سیگمنٹ کرنا چاہیے. انڈے کی زردی انڈے کا سونا ہے. انڈے کی زردی میں جناب آپ کے پاس وائٹامن اے ہوتا ہے, ڈی ہوتا ہے, اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں, کولین ہوتا ہے. کولین دنیا کا سب سے بڑا فیٹ کٹر ہے جو آپ کے پاس انڈے کی زردی میں ہوتا ہے. آپ کا کولیسٹرول بڑھتا ہے ضرورت سے زیادہ میٹھا کھانے سے, نمکو کھانے سے, بسکٹ کھانے سے, سفید آٹا کھانے سے. میٹھا کھانے سے بڑھتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, ہمیں تو یہ پتا تھا کہ میٹھے سے شوگر بڑھتی ہے, کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے. سحر چاولہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کولیسٹرول کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے جو ہربز ہوتے ہیں, جو ہمارے کچن کے ہربز ہوتے ہیں, جن کے بارے میں ہمیں بہت بتایا جاتا ہے کہ ان سے بہت سی بیماریوں کا جو ہے وہ علاج کیا جا سکتا ہے, تو کیا کولیسٹرول کا بھی علاج ان ہربز میں موجود ہے؟ ایبسلیوٹلی. سب سے پہلے جس ہرب میں ہمارے پاس موجود ہے, آپ اس کو ہرب بھی کہتے ہیں, کچھ لوگ سبزی بھی کہتے ہیں, دیٹ از لہسن. گارلک جو ہے آپ کے پاس باڈی میں ایک کیمیکل نائٹرک آکسائڈ کے لیولز جو ہے وہ امپروو کرتا ہے. یہ جو نائٹرک آکسائڈ ہے نا, آپ کی بلڈ ویسلز میں جو بیڈ کولیسٹرول پرابلم کرتا ہے, کولیسٹرول پلاک, اس کو نہیں بننے دیتا. لہسن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈائٹ سے انسولوبل فائبر کی موومنٹ اس طرح کراتا ہے کہ وہ آنتوں میں جا کے بیڈ کولیسٹرول کو ڈیٹاکسیفائی کر سکے. لہسن میں آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے ایلسن, جو کہ آپ کے پاس باڈی میں بیڈ کولیسٹرول کے پلاکس نہیں بننے دیتا. ہلدی, آرگینک ہلدی میں آپ کے پاس ایک پولیفینول ایک کیمیکل موجود ہوتا ہے بربرین. جو لوگ بہت زیادہ کاربز اور بیڈ فوڈ آئٹمس کھاتے ہیں نا, ان کی باڈی میں ایک پروٹین کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے, PCSK9. یہ جو پروٹین ہے آپ کے پاس, آپ کے جگر میں جو بیڈ کولیسٹرول کو ٹھکانے لگانے والے ریسپٹرز ہیں نا, جو اینٹینے ہیں, ان کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے. ہلدی میں موجود بربرین جو ہے وہ اس پروٹین کو جسم سے خارج کرتے ہیں تاکہ کولیسٹرول کو ٹھکانے لگانے والی جو آرمی ہے, جو میرے آئی ایم شیور میری لینگویج میں لوگوں کو سمجھا پا رہی ہے, ہمیں اسی میں سمجھ آتی ہے, لگانے والی, تو وہ اس آرمی کو جو ہے وہ اوپر لے کے جا سکے. اس کے ساتھ ایک وائٹامن آپ کے پاس, وائٹامن B3 نایاسن. نایاسن جو ہے وہ بھی آپ کی باڈی میں کولیسٹرول کے جو پلاکس ہیں اس کو بننے سے آپ کے پاس روکتا ہے. جتنی بھی کڑوی سبزی ہیں فضا, وہ ساری کی ساری آپ کی باڈی میں بیڈ کولیسٹرول کی خارج میں آپ کے پاس ہیلپ کرتی ہیں. آپ کے پاس سوانجنا, کریلا, آملہ, سیلری, ہبسکس, ریڈش, یہ آپ کے پاس کچھ ایسی ہربز ہیں جو کہ بیڈ کولیسٹرول کو ڈیٹاکسیفائی کر سکتے ہیں. اچھا, اور یہ جو دودھ میں کولیسٹرول پایا جاتا ہے, دودھ میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بھینس کا دودھ اور گائے کا دودھ, گائے کا پتلا ہوتا ہے, بکری کا پتلا ہوتا ہے, بھینس کا ذرا گاڑھا ہوتا ہے. پھر بچوں کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جو بھینس کا دودھ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. اب اس میں کولیسٹرول بھی تو پھر بہت زیادہ ہوتا ہوگا, تو کیا یہ خطرناک ہے؟ اچھا کولیسٹرول ہے, بہترین کولیسٹرول ہے. دودھ کے کولیسٹرول کا اسی طرح کوئی نقصان نہیں ہے جس طرح گھی کے کولیسٹرول کا نقصان نہیں ہے. گڈ کولیسٹرول نہیں ہے, اگر گڈ کولیسٹرول ہے, 100% گڈ کولیسٹرول ہے اگر آپ کے جسم کو دودھ سوٹ کرتا ہے تو, کیونکہ 65% آف پاکستانی پاپولیشن لیکٹوز انٹالرنٹ ہے. 65% ہماری پاپولیشن کو دودھ سوٹ نہیں کرتا ہے. میں بتا دوں, جن لوگوں کو کرتا ہے ان کے لیے دودھ کا کولیسٹرول بہت زیادہ اچھا ہے. اور بہت چھوٹی عمر کے بچوں کو بھینس کا دودھ نہیں دیتے ہیں کیونکہ اس کے ڈائجیشن جو ہے وہ ذرا ہیوی ہوتی ہے. بچوں کی عمر جب 6-7 سال سے اوپر ہو جائے, اور خاص کر اگر آپ ان کا وزن بڑھانا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو ضرور بھینس کا دودھ دیں, ٹھیک ہے, اس میں گڈ فیٹ ہے. یا جو لوگ ایتھلیٹس ہیں ان کو میں ریکمینڈ کرتی ہوں وہ بھینس کا دودھ لیں. اسٹرینتھ ٹریننگ جو لوگ کرتے ہیں بھینس کا دودھ لیں اگر دودھ سوٹ کرتا ہے. لیکن اگر آپ کو نیوٹرینٹس اور غذائیت زیادہ چاہیے نا, تو وہ آپ گائے, اگر آپ کو دودھ ہو تو گائے کا دودھ از بیٹر ہے. اینڈ اور دودھ کبھی بھی, اچھا وہ ہم نے بات کر لی, کبھی بھی سکمڈ ملک نہ لیں, لو فیٹ ملک نہ لیں, وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے. آپ نے ہمیشہ گھر میں پڑا ہوا ہے یہی سکم ملک, نہیں فضا پلیز سکم ملک نہ, فل فیٹ یوگرٹ اور فل فیٹ ملک استعمال کریں. تھوڑی سی کمنی اس کے اگینسٹ بات ہو جائے گی اگر میں نے ریزن بتایا کہ سکم میں ہوتا ہے. اتنا زیادہ ہے؟ جی ہلکی آنچ پہ بتا دیں, ہم نام تو نہیں لیتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک جنرل بات بتا دیتی ہوں. اب فیٹ جو چربی ہے نا وہ غذائیت اور ذائقہ دونوں دیتی ہے دودھ کو. اگر میں ایک ایسی چیز نکال دوں گی جو ایک چیز کو غذائیت دیتی ہے اور ذائقہ دیتی ہے, لیکن میں نے اپنی چیز بیچنی تو پھر بھی ہے نا, تو اس کے بدلے میں اس میں کوئی تو ایسی چیز ڈالوں گی نا جو اس کا ذائقہ بڑھائے, کچھ تو لوگوں کو اچھا لگے. تو پتہ ہے میں اس میں کیا بڑھاؤں گی, یا اس میں جو بڑھا رہے ہیں وہ کیا بڑھا رہی ہیں, چینی بڑھائی جا رہی ہے. تو جتنے بھی آپ کے پاس لو فیٹ یوگرٹ اور لو فیٹ ملک ہیں, جو ٹیسٹ کی کمی ہوتی ہے فیٹ کی وجہ سے, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس میں چینی بڑھائی جاتی ہے, تو وہ ایکچولی آپ کی صحت کے لیے ڈائٹ کہا جا رہا ہے, اور اس کو ڈائٹ کہا جاتا ہے. پیاری سی دوست جنہوں نے ابھی مجھے جوائن کیا ہے, وہ ایک زبردست ٹاپک ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے ایلیبریٹ کریں گے. ڈاکٹر سحر چاولہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, اور جب آتی ہیں آپ کی ایسی رہنمائی کر کے جاتی ہیں, کیونکہ نالج جو انسان کے پاس ہو وہ آپ تک نہ بانٹے اس کی نالج کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ واحد ہیں جو میں کہتی ہوں جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے, پڑھا ہے, سمجھا ہے, وہ آپ تک شیئر کر کے جاتی ہیں. آج بھی ایک ٹاپک جو ہر گھر کا مسئلہ ہے وہ ہے کولیسٹرول.
ہمارے اندر کولیسٹرول کہاں سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے, کون سی ایسی چیزیں ہم کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم کولیسٹرول کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں, شکار ہو جاتے ہیں, اور ان کو ہم کیسے اپنی زندگی سے مائنس کر سکتے ہیں اور اس کے باوجود ہم اچھی غذا لے سکیں, اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو کولیسٹرول ہو گیا ہے, جو لوگ گولیوں پہ لگ چکے ہیں اور ان کے پاس اور کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ اگر انہیں گولی نہ کھائی تو وہ کولیسٹرول ان کا بوسٹ کر جائے گا, خراب ہو جائے گا, تو اس کو ہم کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں؟ کیا اب ساری زندگی جس کو کولیسٹرول ہو گیا ہے وہ گولیوں پہ چلے گا؟ یہ سارے سوال آپ خود بھی پوچھ سکتے ہیں کال کر کے. ہم کوشش کریں گے آپ کی کال بھی شامل کریں, مگر ساتھ ہم سحر چاولہ سے اس کی نالج ضرور حاصل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. You're looking here. Oh wow. So are you, mashallah. اچھا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ we're going to wear the black kind of, yeah. So you're looking very cool, mashallah. تو اب ہم کولیسٹرول کے اوپر آتے ہیں. ہم نے آج کولیسٹرول کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے. عام انسان گھر میں سب کچھ کھا رہا ہے, پی رہا ہے, ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے تیل کی وجہ سے ہو رہا ہے, گھی کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا پھر ہماری ڈائٹری میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر کولیسٹرول پایا جاتا ہے اور وہ ہم کھائے جا رہے ہیں. تو کیا سچ میں کولیسٹرول وہیں سے مل رہا ہے؟ میں نا اس شو سے جو ٹیک ہوم میسج چاہتی ہوں لوگ لے کے جائیں وہ یہ کہ مسکنسیپشن دور کر لیں, اپنی غلط فہمی دور کر لیں کہ کولیسٹرول ہو کس وجہ سے رہا ہے اور اس کا اصل علاج کیا ہے. دوائیوں میں اس کا علاج بالکل مت ڈھونڈیں. اور میں آپ کو سب سے پہلے بات بتا دوں, کولیسٹرول از ناٹ اے بیڈ تھنگ. کولیسٹرول باڈی کی بہت اچھی چیز ہے. جسم روز 3000 ملی گرام کولیسٹرول بناتا ہے. اس کا مطلب ہے میرے جسم کو اس کی ضرورت ہے. آپ کے سارے سیکس ہارمونز کا نیوکلیس کولیسٹرول سے بنا ہوا ہے. آپ کا وائٹامن ڈی جو ہے اس کا نیوکلیس کولیسٹرول سے بنا ہوا ہے. آپ کے جسم کے ایک ایک سیل کی جھلی کولیسٹرول سے بنی ہے. ہمارا دماغ 2 کلرز میں ڈیوائیڈڈ ہے, گرے اور وائٹ. آپ کا جو گرے میٹر ہے یہ آپ کا وہ ایریا ہے جو آپ کی ذہانت کے لیے اور آپ کے حافظے کے لیے رسپانسبل ہے. وہ آدھا حصہ آپ کے فیٹ اور کولیسٹرول سے بنا ہوا ہے. آپ کی جو نرو سیلز کی سگنلنگ ہے وہ آپ کے پاس کولیسٹرول پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اسی لیے روز جسم 3000 ملی گرام کولیسٹرول بناتا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ پرابلم وہاں پر آتی ہے جب یہ کولیسٹرول آپ کے پاس جسم میں سوزش کرنے والے کیمیکلز اٹریکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں اس کا بیڈ کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے. دل کی شریانوں میں کولیسٹرول جم رہا ہے. یہ خالی کولیسٹرول نہیں ہوتا جو دل کی شریانوں میں جمع ہوتا ہے, اس کو کولیسٹرول پلاک کہا جاتا ہے یا LDL پلاک کہا جاتا ہے. LDL جس کو آپ بلڈ رپورٹ میں بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں. میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کہ وہ LDL بیڈ کولیسٹرول نہیں ہوتا, اٹ از اے کائنڈ آف پروٹین. وہ بھی میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے. آپ ڈیفرنشیٹ کر دیجیے گا گڈ کولیسٹرول اور بیڈ بیڈ کیا اس کا مطلب کیا اور آپ اپنی رپورٹ خود کیسے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ کے پاس جب LDL کا پلاک یعنی وہ پروٹین جو آپ کے پاس بیڈ والا کولیسٹرول کیری کر رہی تھی, بلڈ کی شریانوں میں کیلشیم کو اٹریکٹ کرتی ہے, سوزش کرنے والے کیمیکلز کو اٹریکٹ کرتی ہے, جب وہ بڑھتا ہے تو وہ برا کولیسٹرول ہے. اور وہ کیوں بڑھتا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جن لوگوں کا دیکھیں, اگر کوئی چیز اچھی ہے اور اس کی جسم میں ضرورت سے زیادہ اماؤنٹ بڑھ گئی تو ظاہر ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از زہر, اٹ از بیڈ. اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو خارج کرنے والا نظام خراب ہوا ہے تو بڑی ہے. اب آپ کے پاس کولیسٹرول کو ٹھکانے لگانے والا, کولیسٹرول کو خارج کرنے والا, کولیسٹرول کو نظام کو کولیسٹرول کی ڈائریکشن ڈیسائیڈ کرنے والا جو جوس ہوتا ہے نا باڈی میں, ڈائجسٹیو ہاضمے کا جوس, وہ ہوتا ہے بائل. آپ کا جگر ایک ڈائجسٹیو جوس بناتا ہے بائل, جو کہ نالیوں سے جاتا ہے بائل ڈکٹ اور آپ کے پتے میں کانسنٹریٹ ہوتا ہے. ہر وہ انسان سب سے پہلے جس کا فیٹی لیور ہے, جو کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ لے رہا ہے, جس کا پتا ٹھیک نہیں ہے, آپ کا کولیسٹرول بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اور یہ وہ برے والا کولیسٹرول ہے, اچھے والا کولیسٹرول نہیں ہے. بائل نے آپ کے پاس پتے میں جا کے جتنا بھی جسم سے اور کھانے سے فیٹ آیا ہے, کچھ فیٹ کو وہ خارج کرے گا, آنتوں کی طرف بھیجے گا. پھر اگین آپ کی ڈائٹ میں انسولبل فائبر زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے آنتوں میں اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے. کچھ کو وہ توڑے گا, اس کو ایملسیفیکیشن کا پروسیس کہتے ہیں, ایک ڈٹرجنٹ کی طرح. اور کچھ کو وہ بلڈ اسٹریم میں بھیجے گا کہ جاؤ استعمال ہو, جس کو اس نے استعمال کے لیے بھیجنا ہے. جس انسان کے جسم میں بائل کی ڈیفیشنسی ہے, یعنی اگر آپ کا لیور ٹھیک کام نہیں کرا بائل کی ڈیفیشنسی ہوگی. جس انسان کا پتا ٹھیک نہیں ہے, یعنی بائل جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کانسنٹریٹ نہیں ہو رہا, اس کی باڈی میں کولیسٹرول کا پرابلم ہونا ہی ہونا ہے. جتنے بھی لوگوں کو فیٹی لیور ہے, کولیسٹرول. اب انڈے کی زردیاں کھانے سے دنیا میں آج تک کسی کا کولیسٹرول نہیں بڑھا, یہ والی مسکنسیپشن چھوڑ دیں. لوگوں نے تو انڈے کی زردیاں کھانے چھوڑ دی, کیا کولیسٹرول بڑھ جائے گا؟ انڈے کی زردی پہ ویزا ہمیں سیپریٹ سیگمنٹ کرنا چاہیے. انڈے کی زردی انڈے کا سونا ہے. انڈے کی زردی میں جناب آپ کے پاس وائٹامن اے ہوتا ہے, ڈی ہوتا ہے, اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں, کولین ہوتا ہے. کولین دنیا کا سب سے بڑا فیٹ کٹر ہے جو آپ کے پاس انڈے کی زردی میں ہوتا ہے. آپ کا کولیسٹرول بڑھتا ہے ضرورت سے زیادہ میٹھا کھانے سے, نمکو کھانے سے, بسکٹ کھانے سے, سفید آٹا کھانے سے. میٹھا کھانے سے بڑھتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, ہمیں تو یہ پتا تھا کہ میٹھے سے شوگر بڑھتی ہے, کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے. کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے. یہ ساری میں آپ کو اس کی سائنس بتاتی ہوں.
آپ کے پاس جو کاربوہائیڈریٹ کے استعمال کی یوٹیلائزیشن کی سائیکل ہوتی ہے، پہلی ہوتی ہے گلائکولسس، دوسری ہوتی ہے کربز سائیکل. جب ہم کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں ہماری باڈی میں کھانا گلائکولسس میں جاتا ہے، اس کے بعد کرب سائیکل میں جاتا ہے. کرب سائیکل سے ہمارے جسم میں 12 ATP بنتے ہیں. میں نے آڈینس کو پہلے بھی ایجوکیٹ کیا تھا، ATP وہ انرجی کرنسی ہے جو کہ ہمارا جسم یوز کرتا ہے. جب آپ ضرورت سے زیادہ کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں، گلائکولسس اور TCA سائیکل بھر جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، وہ اس کو تیسری سائیکل میں بھیجتے ہیں، اور وہ تیسری سائیکل ہے فیٹی ایسڈ اور کولیسٹرول سنتھسس. یعنی جب آپ ضرورت سے زیادہ کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ کی استعمال والی سائیکلیں جواب دے دیتی ہیں، اور اب وہ فیٹ اور کولیسٹرول سنتھسس کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہاں سے شروع ہوتی ہے غیر ضروری سنتھسس. اسی لیے جتنے بھی لوگ ڈائبٹک ہیں، میٹابولک سنڈروم میں یہی ہوتا ہے نا، ڈائبٹیز، کولیسٹرول، بلڈ پریشر کہاں سے ہے؟ کولیسٹرول کے پلاک سے آیا، الٹیمیٹلی الزائمر. تو ساری شروعات آپ کے کارب سے ہوتی ہے، جنک فوڈ سے ہوتی ہے. یہ جو باہر کے ٹاکسنز ہیں یہ بھی بیڈ کولیسٹرول کو اوپر لے کے جاتے ہیں. آپ کے پاس اگر آپ کا بیڈ گٹ ہے، آپ کا گٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی برا کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ ہے. اور صرف ایک کلاس آف پیشنٹس ہوتی ہے جو بے قصور ہوتی ہے کولیسٹرول کے پیشنٹس کی، جس کو کہا جاتا ہے فیملیل ہائپر کولیسٹرولیمیا، یعنی جو جینیٹکس میں ہے. یہ جینیٹکس میں ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت ہیلدی ہوتے ہیں، میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں لیکن there is a certain type of mutation in a gene، اس جین میں جس نے کولیسٹرول کے لیولز ریگولیٹ کرنے ہوتے ہیں، بس وہ میوٹیشن ہوتی ہے اور ان کا بیڈ. اور یہ جو گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے یہ کیا، یہ نٹس وغیرہ ہم لوگ کھاتے ہیں، بادام ہو گیا، سیڈز ہو گئے، اس میں سے بھی تو کولیسٹرول ہمیں ملتا ہے. یہ گڈ والے ہیں یا بیڈ والے ہیں؟ یہ گڈ والا ہے. آپ کے پاس انڈے کی زردی گڈ ہے، آپ کے پاس زیتون کا تیل گڈ ہے، ناریل کا تیل گڈ ہے، نٹس اور سیڈز گڈ ہیں، آپ کے پاس گوشت کی چربی گڈ ہے، آپ کے پاس جو فیٹی فش ہے گڈ ہے. میں یہ آپ کو نٹس اور سیڈز میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. اس میں ہوتا ہے یہ ون آف دا نیچرل طریقے اگر آپ نے اپنا بیڈ کولیسٹرول نیچے لے کے جانا ہے، بیٹا سیٹوسٹیرول. بیٹا سیٹوسٹیرول پودے کا کولیسٹرول ہوتا ہے، پلانٹ بیسڈ کولیسٹرول ہوتا ہے، جس کا اسٹرکچر ہمارے جسم کے کولیسٹرول سے ملتا ہے. جب ہم ایسی غذائیں لیتے ہیں جس میں بیٹا سیٹوسٹیرول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، وہ جسم کے بیڈ کولیسٹرول کو خارج کرتا ہے، اس کی جگہ لے لیتا ہے اور بلکہ گڈ کولیسٹرول کے لیولز بڑھاتا ہے. تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا بیٹا والا؟ یہ ہمیں زیتون کے تیل میں ہوتا ہے. زیتون کے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل اگر آپ استعمال کرتے ہیں اس میں بیٹا سیٹوسٹیرول ہوتا ہے، نٹس اور سیڈز میں ہوتا ہے، لیکن نٹس اور سیڈز کو گرائنڈ کر کے لیں. ایک اور میں آپ کو مزے کی بات گرائنڈ کر کے، گرائنڈ کر کے اگر آپ نٹس اور سیڈز کو گرائنڈ کر کے نہیں لیتے نا تو اس میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے فائٹک ایسڈ. فائٹک ایسڈ از این اینٹی نیوٹرینٹ. وہ نٹس اور سیڈز کی غذائیت کو ایبزارب نہیں ہونے دیتا. اچھا ہوا بلکہ ہم نے یہ بھی بات کر لی کیونکہ ہمیں تو یہ کہا ہے نا بادام کو رات کو بھگو دو تو پھر اس کے بعد کھا لو، مٹھی بھر کے کھا لو. بھگونے سے بھی فائٹک ایسڈ ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو گرائنڈ کر لیں. اچھا، کیونکہ جتنے بھی نٹس اور چھلکے کے ساتھ اگر بادام بھی ہے تو چھلکے. بالکل بالکل. اور بے شک روسٹ کر لیں آپ، روسٹ کر لیں، چھلکا اتار لیں ویسے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ نے روسٹ، تو اگر ہم روسٹ کریں گے تو اس کا موئسچر تو ختم ہو جائے گا جتنے بھی ہم نٹس وغیرہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ روسٹ کرتے ہیں بلکہ آپ اس کے بہت سارے اینٹی آکسیڈنٹس اور پولیفینولز جو اس کو سپرا ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. اچھا، یہ جب ہم سیڈ سائیکلنگ کا میں لوگوں کو بتاتی ہوں، میرے خیال سے ہمارے شو پہ بھی شاید ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، فلیکس سیڈز وغیرہ، ان سارے سیڈز کو آپ نے تھوڑا سا روسٹ کرنا ہوتا ہے، اس سے اس کی غذائیت اور افادیت بڑھتی ہے.